اس بات کا پہلا اندیہ ہے کہ اگلی تاریخ پر یہ ضمانتیں کنفرم ہو جائیں گی اور یہ کنوکشن سکواش ہوں گی. یہ نہ صرف ضمانتیں سسپینڈ ہوں گی، یہ ججمنٹ بھی سسپینڈ ہوگی. سرکار پیٹرن ہے، کون ہے جو عدالت سے بھاگتا نظر آتا ہے جس کو یہ خدشہ ہو کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی آ رہا ہے. ہم اپنے سبمیشنز دیں گے اور میں سمجھتا ہوں 45 منٹس کے اندر میں نہ صرف اس فیصلے کو سسپینڈ ہم کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ سزاؤں کو بھی سسپینڈ. لیکن وہ اگر جنرل صاحب کی لیگل ٹیم اگر تیار ہوئی تو تب نا، اگر انہوں نے مزید وقت مانگ لیا کہ ہم تو ابھی آئے ہیں ہمیں ٹائم دیں، یہ جج صاحب کا قلم اور جج صاحب کا ڈسکریشن ایک وکیل نہیں چھین سکتا. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنا پروٹیسٹ لانچ کر سکتے ہیں، ہم اپنی سبمیشنز صفحہ مثل پہ لا سکتے ہیں، بٹ ہماری لمیٹیشنز ابھی کی ناٹ ٹریول بیونڈ دیٹ. سو جج صاحبان دیکھ رہے ہیں کہ پورا نیشن دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا میں کیس رپورٹ ہو رہا ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے اس بات پہ کہ آج کی تاریخ نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں یہ کہنے کی بات ہے کہ میڈیا نہیں دیکھتے؟ جی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جسٹس میاں گل اور انگریز اس کو اپوز کریں، اس کو اسٹرکٹ ایکشن لیں کہ آپ کو پورے زمانے کو پتہ ہے اس کیس کا. سب کو پتہ ہے کہ آج یہ کیس فکسڈ ہے، ایڈوانس نوٹس ہے، نوٹیفیکیشن آپ کا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. تو آج پروسیکیوشن کا تاریخ لینا اس بات کا پہلا اندیہ ہے کہ اگلی تاریخ پر یہ ضمانتیں کنفرم ہو جائیں گی اور یہ کنوکشن سکواش ہوں گی. یہ نہ صرف ضمانتیں سسپینڈ ہوں گی، یہ ججمنٹ بھی بڑی مشکل سے آج کی تاریخ میں بے شمار اپلیکیشنز ڈال کے، بے شمار ریکویسٹ کر کے، بے شمار دفعہ آفس کو ریچ آؤٹ کر کے، بے شمار دفعہ چیف جسٹس صاحب سے ملتی، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن بھی گئی، اور اس کے بعد جج صاحبان کو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہیئرنگ ایسے نہیں ملی ہے. میں کہا پھر کیسے ملی ہے؟ میں کہا منتوں مرادوں اور نیازوں سے یہ بولا کہ یہ آپ کی ہیئرنگ ملی ہے، تو اس کو ایسے آپ پلیز ایڈجرن نہ کریں. سرکار آ کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کل رات کو اطلاع ہوگی اس کیس کی. سوشل میڈیا پہ ان کا نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے. بڑے قابل وکیل ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے یہ کیس کیا ہے. ایک پینل بنایا ہے پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے. جب وہ پینل بن گیا تو اس کے بعد تاریخ لینا کہ ہم ایک اسپیشل وکیل لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے جو ایگزسٹنگ ٹیم ہے وہ کیا صلاحیت نہیں رکھتی ہے؟ وہ کیوں ہے پروسیکیوشن کا ٹیم اگر وہ آ کے ضمانت جیسی کیس پر وہ اسسٹنس نہیں دے سکتے؟ سو بہت افسوس کی بات ہے. ہم نے آج بہت احتجاج بھی کیا اس بات پہ کہ عید کا آخری ورکنگ ڈے ہے. بشریٰ عمران کو 7 سال سزا سنائی ہوئی ہے اور وہ سزا بغیر کسی جواز کے سنائی ہوئی ہے. اور میرے پاس ایسے فیصلے موجود ہیں کہ خواتین کے کیسز میں ایسے موقعوں پہ ججز 20 دن کے اندر اندر شارٹ ڈیٹ دے کے تو وہ اس کیس سن لیتے ہیں. تو آج جو وکیل صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے اسسٹنس دے کر کم از کم آپ ضمانتوں کے فیصلے جو ہیں وہ آج کریں. سو بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو کیسز رہ گئے ہیں وہ بالکل آخری دموں پہ ہیں اپنے کیسز. اگر وہ بھی ختم ہو گئے تو پیچھے جواز ختم ہو جائے گا. ایک یہ کیس بچتا ہے، ایک لاہور میں 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کا فیصلہ نہیں آ رہا. اور یہ کیسز اتنے مشکل ہو گئے ہیں ان کیسز میں سے، جیسے کہتے ہیں رزلٹ لینا یا ہیئرنگ لینا یا فکسنگ کروانا. اٹ ہیز بیکم امپاسبل ٹو گیٹ دیز کیسز فکس، ٹو گیٹ دا ہیئرنگ. اور ہیئرنگ ہوتی ہے تو آ کے اس کو فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے اور ججز اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. ججز اس کو اپوز کریں، اس کو اسٹرکٹ ایکشن لیں کہ آپ کو پورے زمانے کو پتہ ہے اس کیس کا. سب کو پتہ ہے کہ آج یہ کیس فکسڈ ہے، ایڈوانس نوٹس ہے، نوٹیفیکیشن آپ کا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. تو آج پروسیکیوشن کا تاریخ لینا، سو عمران خان صاحب کا کیس زبردست ہے، ان کی ایریا کا کیس زبردست ہے. اور جیسے پہلے سائفر کے کیس میں، عدت نکاح کے کیس میں، جتنے بھی کیسز میں اچھے رزلٹ آئے، اس میں بھی جس دن ہیئرنگ مل جائے گی آپ کو رزلٹ ملے گی. تھینک یو ویری مچ. بچاؤ نہیں، ہمارا مقصد تو بہت بڑا ہے. اس مقصد کے آگے گرمی، سردی، فٹ پاتھ، یہ چیزیں کیا بات ہے؟ اچھا میڈم، صرف یہ بتائیے گا کہ جو حال ہی میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب سے کہ ہی از ڈن، ہی از نو مور. اور اب بانی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ کافی اب تگڑا ہے، اور اس کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ وہی لوگ رہیں گے جو اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. تو آپ نے بھی اپیرنٹلی خبریں یہ آئیں کہ پارٹی کے اندر سیاسی کمیٹی میں یہ کہا کہ جو لوگ احتجاج میں نہیں آتے، جن کی کارکردگی ویسے نہیں، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکیں گے لوگ؟ اور دوسری جانب سے جب کہا جا رہا ہے کہ مزید سختی ہونے جا رہی ہے. اچھا، ون لائنر میں بتا دوں، پی ٹی آئی کا نیا نعرہ جو ہے وہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ ہے. اور میرے خیال میں نے آپ کے پورے سوال کا جواب ایک اس میں دے دیا ہے. اچھا، اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، پہلا والا سوال، وہ اگر مجھے یاد کرا دیں دوبارہ تو. عمران خان کا جو بیانیہ ہے. ہاں جی، اب میں آپ کو اس پر بتا دوں. دیکھیں جی، آپ نے کہا خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا،
خان صاحب کو تو کہا گیا تھا کہ خان صاحب پر تو ریڈ لائن لگ گئی ہے، عوام نے وہ ریڈ لائن ہٹا دی نا. میں صرف اتنا کہہ دوں، ایک پلان آپ بناتے ہیں، ایک پلان اللہ رب العزت بناتے ہیں. اس کا پلان یہی ہے کہ 2 سال آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا، 2 سال جیل میں رکھنے کے باوجود عوام نے اس کی آج تک ایک جھلک نہیں دیکھی، ایک آواز نہیں سنی، لیکن نکلتی اسی کے نام پر ہے، اسی کے لیے ہے اور اسی کے پیچھے. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد پاکستانی عوام کا فیصلہ کیا ہے. خان صاحب کو مائنس کرنے والے خود آہستہ آہستہ مائنس ہو رہے ہیں، اور خان صاحب ادھر ہی کھڑے ہیں عوام کے دلوں میں، عوام کی سوچ میں، عوام کے نظریے میں، کیونکہ نہ قید کیا جا سکتا ہے نظریہ. اچھا میڈم، گورنر پنجاب پلاننگ ہے میم، کل ہائی کورٹ میں 5 جون کے القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کل کس طریقے سے وہاں پر آئیں گے؟ کیا کوئی احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا، کل کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے پلاننگ وغیرہ ہماری اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنے ایک SOPs بنائے ہوئے ہیں، ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں، اور انہیں SOPs کے لحاظ سے جو کل کی ہیئرنگ ہوگی، پچھلی دفعہ تو ہم ججز کو تگڑا کرنے کے لیے آئے تھے کہ تاریخ دے دیں، اس دفعہ ہم ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے اس لیے آئیں گے کہ انہیں یہ کہیں گے کہ واٹس ایپ پر فیصلے نہ دیں، آئین قانون کے لحاظ سے فیصلے دیں، کیونکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو قید میں رکھا ہوا ہے، بے گناہ قید میں رکھا ہوا ہے، ان پر بنے ہوئے ساری کیسز بوگس